ایران نے جنگ کے خاتمے کی امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ جنگ کے خاتمے کے لیے 5 شرطیں رکھ دیں۔ ایرانی میڈیا نے اعلیٰ ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا، جنگ کا خاتمہ تہران کی اپنی شرائط اور وقت کے مطابق ہوگا۔ صدر ٹرمپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ جنگ کے خاتمے کی شرائط ہیں کہ ایران پر حملہ اور عہدیداروں کا قتل روکنا ہوگا۔ ایسا مربوط نظام یقینی بنایا جائے کہ تہران پر دوبارہ جنگ مسلط نہ کی جائے۔ جنگ سے ہونے والے نقصانات کا بھی ازالہ کیا جائے۔ امریکہ، اسرائیل خطے میں ہر محاذ پر مزاحمتی گروپوں کے خلاف کارروائی روکیں۔ آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو بھی تسلیم کرنا شرائط میں شامل ہے۔ ایرانی عہدیدار نے بتایا، امریکی پیشکش ایک علاقائی دوست ملک کے ذریعے موصول ہوئی۔ تمام ثالثوں کو پیغام دیا ہے، جب تک یہ تمام شرائط تسلیم نہیں کی جاتی، کوئی جنگ بندی یا مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہونے کے مواقع موجود ہیں۔ امکان ہے ایران میں کچھ شخصیات امریکی تجاویز پر غور کر رہی ہیں، رائٹرز کا دعویٰ۔ کہا، ایران نے ابھی تک امریکی تجاویز کو باضابطہ طور پر مسترد نہیں کیا، نہ ہی مذاکرات مسترد کرنے سے باضابطہ آگاہ کیا۔ ایران کی جانب سے پاکستان کو آج رات باضابطہ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حکام منظر عام پر نہیں، ان کا پاکستان سے رابطہ کرنا مشکل ہے۔ مصری وزیر خارجہ نے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کر دی۔ کہا، پاکستان اور ترکی کے ساتھ مل کر کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن کوششیں جاری رکھیں گے۔ قطر کے امیر کا عراقی وزیر اعظم سے ٹیلیفونک رابطہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل کو ترجیح دینے پر اتفاق۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ امریکہ کے پیغامات ملنے کا مطلب امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہرگز نہیں۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، تنازع کا مستقل خاتمہ چاہتے ہیں۔ مستقبل کے کسی بھی سیاسی تصفیے میں نقصانات کا ازالہ شامل ہونا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مطالبہ کیا، جنگ سے ہونے والی تباہی کا معاوضہ دیا جائے۔ کسی بھی معاہدے کے لیے احتساب اور تعمیر نو کی یقین دہانی ضروری ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو امن منصوبے کی پیشکش کی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے 15 نکاتی منصوبہ بھیجا۔ امریکی امن منصوبے میں مطالبہ کیا گیا کہ ایران کی سرزمین پر یورینیم افزودگی نہ کی جائے، نتنز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹس کو ختم کیا جائے۔ ایران کو خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بھی بند کرنا ہوگی۔ آبنائے ہرمز میں آزاد میری ٹائم زون قائم کیا جائے۔ امن منصوبے کا مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ پاکستان، مصر اور ترکی ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری نے ایرانی نیوز ایجنسی سے گفتگو میں بتایا، پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ امید ہے اقدامات جنگ بندی کرانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. And the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. They've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Gave us a present. It was a very big present worth a tremendous amount of money. ہم جنگ جیت چکے، کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا، تہران میں آپ درست لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران نے ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، واضح کر چکے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات نہیں ہو رہے۔ امریکہ سے سفارتکاری کا تباہ کن تجربہ ہوا ہے۔ مذاکراتی عمل کے دوران ہم پر حملہ کیا گیا۔ یہ سفارتکاری کے ساتھ غداری تھی۔ امریکہ اور اسرائیل ہم پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں۔ ان کا سفارتکاری اور ثالثی کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا، امریکہ اپنی ناکامیوں کو معاہدے کا نام مت دے۔ ہمارے جیسے لوگ آپ جیسوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے۔ صدر ٹرمپ تیل کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور چینی صدر کی ملاقات 14 اور 15 مئی کو بیجنگ میں ہوگی۔ ایران میں کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں، معاملہ حساس ہے، ابھی نہیں بتا سکتے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس کانفرنس۔ بتایا، ایران میں 9000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا۔ ایران کے 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کر دیے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بحریہ کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ صدر ٹرمپ خطے میں ایران سے آنے والے خطرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔
دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان کی کوششیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ۔ سعودی عرب پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرنے پر سعودی قیادت کو سراہا، کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ امت مسلمہ میں اتحاد اور ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے بھی رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے قطر اور دیگر خلیجی ملکوں پر حملوں کی شدید مذمت کی۔ پاکستان کی سفارتی رسائی اور امن کی کوششوں سے آگاہ کیا، کہا پاکستان نے فریقین پر کشیدگی کم کرنے کے لیے زور دیا۔ امیر قطر نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ چین کا امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بیجنگ ان تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے جو کشیدگی میں کمی لائے۔ طاقت کا استعمال کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، فریقین مذاکرات کی میز پر آئیں۔ اس وقت جنگ بندی اور امن مذاکرات سب سے اہم کام ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن، بحری تجارتی گزرگاہوں کا تحفظ عالمی برادری کے مشترکہ مفادات میں ہے۔ ملیشین وزیر اعظم کی بھی پاکستان کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کی تعریف، کہا مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان کی پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایران جنگ پر امریکی آرمڈ سروسز کمیٹی کے ارکان ناخوش۔ ٹرمپ انتظامیہ کی بریفنگ پر قانون سازوں کو جوابوں کی کمی پر تشویش۔ قومی سلامتی کے ارکان بریفنگ کے بعد جنگ کے مقاصد اور ٹائم لائن سے خوش نہیں۔ نینسی میس نے کہا بریفنگ میں محسوس ہوا کہ غلط بیانی کی گئی، مزید فنڈنگ پر ووٹ نہیں دوں گی۔ ڈائریکٹ وین آرڈن بولے ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی مخالفت کر رہا ہوں۔ انتظامیہ کے مقاصد اور عمل درآمد کے درمیان واضح فرق موجود ہے۔ ایرم اسمتھ کا اعتراض، جنگی حکمت عملی اور اختتام کے بارے میں کانگریس کو واضح جوابات نہیں ملے۔ جیسن کرو کا بھی عدم اطمینان۔ Pakistan made binding commitments under the GSP Plus framework. My father's arbitrary detention, his solitary confinement, the denial of medical care, the blocking of family visits. عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی پاکستان کے GSP Plus سٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش۔ قاسم خان کا بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نسیم بلوچ کے ساتھ یورپی یونین سے پاکستان کا GSP Plus سٹیٹس ختم کرنے کا مطالبہ۔ عمران خان کے بیٹے کے پاکستان مخالف مطالبے پر سیاسی اور عوامی حلقوں کا شدید رد عمل۔ GSP Plus سٹیٹس ختم ہونے سے پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات خطرے میں پڑ جائیں گی۔ قاسم خان کا مطالبہ پورا ہوا تو پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھے گا، زر مبادلہ میں کمی آئے گی، ٹیکسٹائل سیکٹر میں بحران آئے گا، بے روزگاری بڑھے گی۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل کے شعبے سے لاکھوں افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ ذاتی یا سیاسی بنیاد پر پاکستان مخالف مہم قومی مفاد کے منافی معاشی طور پر نقصان دہ ہے۔ قاسم خان کے بیان سے پاکستان کا عالمی تشخص متاثر ہو سکتا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی F-18 جنگی طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی نیوز ایجنسی نے بتایا امریکی فوج کا یہ چوتھا اسٹریٹجک طیارہ ہے جسے بدھ کی شام چاہ بہار میں گرایا گیا۔ طیارے کو پاسداران انقلاب بحریہ کے نئے جدید فضائی دفاعی نظام کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹکام کی جنگی طیارہ گرنے کی تردید۔ ایران کا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو بھی میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کا کہنا ہے امریکی طیارہ بردار جہاز پر میزائل ساحل سے داغے گئے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کہتے ہیں امریکہ کو خبردار کہتے ہیں ہمارے دفاع کے عزم کو آزمانے کی غلطی نہ کرے۔ ایران اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ دشمن قیادت کے فیصلوں کا بوجھ اس کے فوجیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ اسرائیل کی ایران کے بوشہر پاور پلانٹ پر بمباری۔ ایٹمی توانائی کے ادارے کا کہنا ہے کوئی مالی یا تکنیکی نقصان نہیں ہوا۔ IAEA نے جوہری بجلی گھر پر دوبارہ حملے کی تصدیق کی۔ جنوبی تہران میں 12 افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ اصفہان پر بمباری سے مارکیٹیں اور ریسٹورانٹ تباہ ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر حملوں کی نئی فوٹیج جاری کی، کہا ایران میں ملٹری تنصیبات اور صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے بھی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیلی دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا، عمارتوں اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ حملوں میں 1 شخص ہلاک اور 12 افراد زخمی ہوئے۔ لوگ خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چھپ گئے۔
کویت اور تہران میں مبینہ دہشت گرد گروپوں کی گرفتاری کا دعویٰ. کویتی وزارت داخلہ کا کہنا ہے دہشت گردی میں ملوث حزب اللہ کے 6 دہشت گرد کویت کے اہم رہنماؤں کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے. دہشت گرد نیٹ ورک میں 5 کویتی اور 1 غیر ملکی شامل ہے. نیٹ ورک سے وابستہ 14 ملزمان بیرون ملک مفرور ہیں جن میں ایرانی اور لبنانی شہری بھی شامل ہیں. تہران میں ایرانی انٹیلیجنس کارروائی 39 دہشت گرد گرفتار. ایرانی میڈیا کے مطابق گرفتار افراد کے اسرائیل اور دہشت گرد گروہوں سے تعلقات ہیں. گرفتار افراد قومی سلامتی کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث تھے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے شہید ایرانی سپریم لیڈر کی ہدایت کے مطابق اہم معاملات میں فیصلہ متفقہ ہوگا. آج بھی جنگ کے معاملے پر تمام فیصلہ ساز ادارے عظیم رہبر کی رہنمائی میں یک آواز ہیں. ایران کے تمام ادارے اتحاد اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ اتحاد مؤثر انتظام، بحرانوں سے نکلنے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے مضبوط بنیاد ہے. پاکستان آنے والی غیر ملکی پروازوں کو اپنا ایندھن ساتھ لانا ہوگا. ملک میں طیاروں کو ایندھن فراہمی سے متعلق اہم فیصلہ. پاکستان آنے والی غیر ملکی ایئر لائنز کو واپسی کا فیول ساتھ لانے کی ہدایت کر دی گئی. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے ایندھن سے متعلق نوٹم جاری کر دیا. پاکستان سپر لیگ کے 11ویں سیزن کی چاند رات. ملک میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ آج سجے گا. غیر ملکی ستاروں کی کہکشاں سیزن 11 کو 4 چاند لگانے لاہور پہنچ گئے. ایڈم زیمپا سمیت کئی کھلاڑی پہنچ گئے. پہلی بار 8 ٹیمیں ٹائٹل کی جنگ لڑیں گی. توانائی بحران کی وجہ سے تماشائی اسٹیڈیم میں میچ نہیں دیکھ سکیں گے لیکن ٹی وی پر دیکھ کر اپنی فیوریٹ ٹیموں کو سپورٹ کریں گے. افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور نئی ٹیم حیدرآباد کنگز مین پنجہ آزمائی کریں گے.